تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ غزوہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری معرکہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض جنگی حکمت عملیوں اور مصلحتوں کے پیش نظر کسی غزوہ پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے عزائم عام لوگوں سے خفیہ رکھا کرتے تھے، لیکن غزوہ تبوک ایسا پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر مسلمانوں کو بھرپور جنگی تیاریوں کا حکم دیا، حتیٰ کہ نو مسلموں کے لیے بھی اس مہم میں حصہ لینا لازمی قرار دے دیا۔ جب جہاد کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا اعلان عام ہوا، ان دنوں جزیرہ نمائے عرب شدید گرمی کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ فصل خرما پک چکی تھی، تمازت آفتاب کا وہ عالم تھا کہ ہر ذی روح کو سائے کی تلاش تھی۔ اس سے قبل کافی عرصے سے قحط سالی کے باعث مسلمان انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بار برداری اور سواری کے جانوروں کی شدید قلت تھی، سفر طویل تھا اور وسائل کا فقدان ایک پریشان کن مسئلہ تھا۔ اس پر اسلام دشمن منافقین نے اس نازک صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے لشکر اسلام میں وسوسے اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش تیز کر دی تھی۔ کبھی وہ مسلمانوں کو موسم کی شدت سے ڈراتے، کبھی آب و گیا صحرائی سفر کی صعوبتوں کا ذکر کر کے ان کے پائے استقلال کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے، اور کبھی رومیوں کی فوجی قوت کو بڑھا چڑھا کر ان کے حربی اسلحہ اور ساز و سامان سے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کا جتن کرتے۔ الغرض مختلف نفسیاتی حربے بروئے کار لائے جا رہے تھے۔ اس عالم میں جہاد کا اعلان مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور چیلنج تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کسی مصلحت اور اندیشے کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا، اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سر پر کفن باندھ کر تبوک کے طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ لیکن 3 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین محض سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مرارہ بن الربیع، حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سواری کے لیے ایک اونٹ خریدوں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ مرارہ بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی ارادہ تھا، وہ بھی اونٹ خرید کر لشکر اسلام میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ دونوں حضرات اسی شش و پنج میں تھے کہ آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں۔ جب زیادہ دن گزر گئے تو یہ سوچ غالب آ گئی کہ اب تو روانگی میں غیر معمولی تاخیر ہو چکی ہے، ممکن ہے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہی نہ ہو سکے، اسی ادھیڑ بن میں سفر جہاد پر روانہ نہ ہو سکے۔ جب مدینہ منورہ میں گھر سے باہر نکلتے تو سوائے ضعیفوں اور منافقین کے انہیں کوئی نظر نہ آتا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا، اور وہ لشکر اسلام میں شمولیت کی سعادت سے محروم رہ گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تبوک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی خبر ملی تو ندامت و شرمندگی کے مارے ہم میں سے ہر ایک کو یہی خیر وقت خیال دامن گیر رہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ کبھی اپنے اہل خانہ سے مشورہ طلب کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس ذہن میں یہ خیال ابھرتا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں گا۔ پھر ہم میں سے ہر ایک نے یہ فیصلہ کر لیا تاکہ نتائج خواہ کچھ بھی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ تبوک سے واپسی پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ٹھہرے تو وہاں پیچھے رہ جانے والے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں ہر کوئی قسمیں کھا کھا کر کوئی نہ کوئی عذر پیش کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ظاہری قسموں پر اعتبار کر کے درگزر سے کام لیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میری باری آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معنی خیز تبسم فرمایا، جس سے ناگواری اور ناراضگی جھلک رہی تھی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس بات نے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرا معاملہ کسی دنیا دار سے ہوتا تو میں بھی کوئی بہانہ بنا کر چھوٹ جاتا، لیکن میرا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، لہٰذا سچ سچ بیان کروں گا۔ آقا، سچی بات یہ ہے کہ میں آسودہ حال تھا، کوئی عذر اور بہانہ نہیں، بس غفلت کا شکار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اس لیے اب انتظار کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔
فرماتے ہیں میں محفل سے اٹھا تو بنی مسلمہ کے چند آدمی اٹھ کر میرے ساتھ باہر آئے اور مجھے ملامت کرنے لگے، حتیٰ کہ میں نے سوچا کہ واپس جا کر اپنا بیان بدل دوں کہ مجھے حضرت معاذ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ انہوں نے میری ہمت بندھائی کہ سچ پر قائم رہو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ اسی طرح حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ رہا۔ یہ تینوں مخلصین کڑی آزمائش میں ڈالے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات چیت کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ ہم سے اجتناب کرنے لگے۔ دوسرے دو ساتھی تو شرم کے مارے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ میں ہمت کر کے بازار میں جاتا، مسجد میں نماز پڑھتا، لوگوں کو سلام کہتا، لیکن کوئی جواب نہ دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تو وہ منہ پھیر لیتے۔ جب میں نماز میں متوجہ ہو جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے، لیکن جب میں دیکھتا تو اعراض فرماتے۔ ایک دن میں اپنے چچا زاد اور بچپن کے دوست ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پر چڑھ کر بڑے رنج اور کرب سے کہنے لگا کہ تم میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم تو مجھے بچپن سے جانتے ہو، میں منافق نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے یہ جملہ 3 بار دہرایا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ جواب سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور بوجھل دل کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ یہ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کڑی آزمائش اور امتحان کے کڑے مرحلے سے گزرے، لیکن زبان سے اف تک نہ کی۔ جب اس سوشل بائیکاٹ کے پہاڑ جیسے 40 دن گزر گئے تو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم صادر ہوا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ جذباتی سطح پر ایک طوفان کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن ایک لمحہ کا توقف کیے بغیر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ بتایا گیا کہ نہیں، صرف وقتی طور پر علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ حکم ملتے ہی میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ ادھر حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ ان کی زوجہ محترمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال بڑی عمر کے ہیں، رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، جب سے سماجی مقاطع ہوا ہے فرط غم سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے، کسی وقت چند لقمے لے لیتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، ساری رات نوافل ادا کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے گزارتے ہیں، ڈر ہے کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خادم بھی نہیں کہ ان کی دیکھ بھال کر سکے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حسب سابق ان کی خدمت بجا لاتی رہوں۔ کتب سیر و احادیث میں ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کو اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت لے لے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، نہ جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ارشاد فرمائیں۔ میں یہ سوال کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ اسی کشمکش میں 50 دن گزر گئے۔ ان صبر آزما لمحات میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ایسی مصیبت اور آزمائش کا مرحلہ آیا جس نے ان کے دن کے سکون اور رات کے آرام کو غارت کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک روز مدینہ منورہ کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ ایک شامی کسان جو مدینہ منورہ میں غلہ فروخت کرنے آیا کرتا تھا، وہ میرے بارے میں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا۔ کسی نے اشارے سے میرا پتہ بتا دیا تو وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے شاہ غسان کا ریشمی غلاف میں ملفوف ایک خط دیا۔ اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ اس طرح تھا: اما بعد مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ تیرا صاحب مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت و رسوائی اور ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تم سے بہتر سلوک کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہی مکتوب پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا یہ پہلے سے بھی زیادہ کڑی آزمائش ہے۔ افسوس کہ میرے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشرک بادشاہ بھی مجھ پر ڈورے ڈالنے لگا ہے۔ میں نے اس کا خط پھاڑ کر تنور میں پھینک دیا اور اس کی مذموم پیشکش کو پائے حقارت سے ٹکرا دیا۔ ان مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی آزمائش کا مرحلہ 50 دنوں کے بعد مکمل ہوا۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی۔
یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ صلاح پہاڑی پر سے ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی۔ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے۔ ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز تر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس خوشخبری دینے کے سلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ واللہ میرے پاس اس وقت دوسرا میں نے اپنے لیے مستعار تیار شدہ کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں جوک در جوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ کہنے لگے خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ہو ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمانے لگے اللہ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے چہرہ مبارک ہی سے ظاہر ہو جاتی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں لٹا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کرو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات بخشی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔